نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان و شہری، ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلتوں کے تو کیا کہنے کہ اس مہینے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف خاص نسبت عطا فرمائی ہے۔ یوں تو یہ پورے کا پورا مہینہ ہی برکتوں اور رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں ایک خاص رات اور ایک خاص دن ایسا ہے کہ جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا کانت نصف من شعبان قوموا لیلہا وصوموا یومہا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کا نصف آئے تو اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ یہ نصف شعبان المعظم کی رات کون سی رات ہے؟ یہ شب براءت ہے، چھٹکارے والی رات ہے، رہائی والی رات ہے۔ اور کس چیز سے چھٹکارا، کس چیز سے رہائی؟ دراصل جہنم کی آگ سے اللہ تبارک و تعالی بے شمار اپنے بندوں کو آزادی اور چھٹکارا اور رہائی عطا فرماتا ہے، اس لیے اس کو چھٹکارے والی رات یعنی شب براءت کہا جاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں نصف شعبان المعظم کی رات آئی تو جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور مجھے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نصف شعبان المعظم کی رات ہے، شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ غور فرمائیے کہ وہ قبیلہ کہ جن کا کام ہی بھیڑ بکریاں پالنا تھا، کہ جن کی بھیڑوں اور بکریوں کی تعداد اتنی تھی کہ پہاڑوں کے درمیان وادیوں کی وادیاں ان کے ریوڑوں سے جو ہے وہ بھری ہوئی تھی۔ غور کیجئے کہ ان کی بھیڑ اور بکریوں کے بالوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ ہر سال جب شعبان کے مہینے کی نصف رات آتی ہے، شب براءت آتی ہے، رب کریم اتنے بندوں کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے رہائی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو شب براءت کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، یاسین شریف کی تلاوت ہوتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں، صلاۃ التسبیح کی نماز ہوتی ہے، حلقہ ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کی جاتی ہیں۔ اور بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو نصف شعبان المعظم کا جو دن آتا ہے 15 شعبان، اس میں روزہ رکھ کے اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کا کام کرتے ہیں۔ یقین مانیے کہ یہ نیکی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ نصف شعبان المعظم کی رات شب براءت آنے والی ہے، لہذا اپنی سستیوں اور غفلتوں کو دور کر کے کمر بستہ ہو جائیے اللہ تعالیٰ سے رہائی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اس رات میں ہمیں خوب خوب عبادت کر کے اور اگلے دن کا روزہ رکھ کے اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔